ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور کے قریب بیٹھے تھے تو ایک دم نا ایسے دھماکہ سا ہوا. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ دھماکہ کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے. یہ دھماکہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اور اتنے دیر میں آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ آیا ہے میرے پاس، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا. دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ تحمید باندھ کے بعد سمجھا رہے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ کوئی بات ہونے لگی ہے کہ دروازہ پہلی دفعہ کھل گیا، فرشتہ پہلی دفعہ آ گیا، اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے اور آخری دفعہ آیا ہے، اس سے بعد نہ پہلے کبھی آنا ہی نہیں اس نے. تو اس فرشتے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے 2 نوروں کی بشارت لے کے آیا ہوں. اللہ نے آپ کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، جو آپ سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے. تو وہ 2 نور کیا ہیں؟ وہ 2 نور ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ 2 نور ہیں، 2 نور. اب سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے میرے خیال، کوئی ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کو آتی ہے سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب کو آتا ہے. اب یہ سورہ الحمدللہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس کے ساتھ آپ ایک لفظ کا صرف اضافہ کر لیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بس الحمدللہ رب العالمین علی. جو آپ سے پوچھے کہ کیا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اب اس کے یہ جو اتنا کرنا سیکھ لے گا تو یہ نبی کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس پہ موٹا موٹی چیزیں بتاتا ہوں کیا ملے گا اس میں ملے گا کیا؟ جو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کو اپنا معمول بنا لے گا، اس کو کبھی کان کا درد نہیں ہوگا، داڑھ کا درد نہیں ہوگا. نیور. یہ 2 دردوں سے یہ آزاد ہو. کتنی معمولی بات ہے بتاؤ، لمبی بات ہے. اگلی بات، چھینک آئے. چھینک تو آئی کبھی آئی جاتی ہے، دن میں ایک آدھ دفعہ چھینک آئی جاتی ہے اور کئی تو نچھا مار دے رہے ہیں. چھینک آ جائے تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل. چھینک پہ یہ کہو تو کیا ہوگا؟ چھینک پہ جو یہ کہنے کا معمول بنا لے گا اس کو کبھی گردے کا درد نہیں ہوگا، گردے میں پتھری نہیں ہوگی، اس کو کبھی بھی گردے کے درد سے یہ محفوظ ہو. اور سنو، یہ جو کمر میں درد ہو جاتی ہے نا، اسپائنل کارڈ میں یہ ہو گیا، اسپائنل اس میں یہ ہو گیا، فیل ہو گئی ہے جی، یہ نہیں بیٹھا نہیں جاتا، یہ نہیں، کبھی اس کی کمر میں درد نہیں ہوگا جو چھینک پہ اس کو اپنا معمول بنا لے گا. 4 مسئلے حل ہو گئے. کتنی بات سے؟ الحمدللہ رب العالمین. اب یہ اتنی چھوٹی سی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، لیکن ہمارے کیا ہی کہنے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں. دانت میں درد ہو جائے سب سے پہلے وہ کہندہ پین کلر کھا، کیونکہ دانت میں درد ہو. اگر یہ والی پین کلر شروع سے کھاتے تو یہ مسئلہ ہی نہ حل ہو جاتا. کان کا درد کا، دانت کا مسئلہ حل ہو جاتا. وظیفے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وظیفہ بتا دو، تو یہ وظیفے نبی نے بتائے. اچھا جی، اگلا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے. اگلا معنی ہے. اب الرحمن الرحیم کیا چیز ہے؟ الرحمن الرحیم یہ چیز ہے کہ جب جس کو جو مشکل آئے، جو مسئلہ آئے، جو پرابلم آئے، ہاتھ اٹھائے وہ کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. سب کو آتا ہے الرحمن، سب کو آتا ہے. یا ارحم الراحمین.
جو 3 دفعہ یہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جو 3 دفعہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہتا ہے، تو اللہ نے ان الفاظ کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جب یہ 3 دفعہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جناب آپ جس اللہ کو پکار رہے ہیں وہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، فرمائیں کیا بات ہے، بتاؤ۔ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو غریب، امیر، بادشاہ، فقیر، نیک، بد، جو بھی ایمان والا ہے وہ یہ کہتا ہے، بے نمازی ہے، بے روزدار ہے، کچھ بھی نہیں، مشکل آ گئی کہ یا ارحم الراحمین، یا ایک دم اللہ آن لائن ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو بیچ میں پی ایس او ٹو اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جان اللہ پاک متوجہ ہیں، فرمائے کیا بات ہے، مانگو جو مانگنا ہے، اللہ سن رہے ہیں۔ اب اگلا کیا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چیز ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر، تو اس میں 313 لوگ نہتے، 5-7 10 تلواریں، 2-4 5-7 نیزے، باقی سارے ہتھاں پہنے تھے، اور سامنے کتنے لوگ تھے؟ 1000 فل ایکوپڈ، فل کلاشن کوفیں اور فل سارا سامان، ساز و سامان، 1000، اور یہ نہتے 313۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں، ادھر سب کچھ ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں چھو منتر نہیں ہے، دارالاسباب ہے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین کے صرف یا لگانا ہے، یا کا اضافہ کرنا ہے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، تو آسمان سے فرشتوں کی بارشیں شروع ہوئی۔ پہلے 1000 فرشتہ آیا، تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب 1000 فرشتہ کافی ہے، تو آپ خاموش رہے۔ تو پھر دوسرا پیغام آیا، یہ کتابوں میں لکھا ہوئی ہے، دوسرا پیغام آیا، ہم نے 5000 فرشتے بھیج دیے ہیں، اب راضی ہے؟ پھر حضور خاموش رہے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ فکر نہ کر، میں خود ہی آ رہا ہوں، خود ہی آ رہا ہوں، گھبرا نہیں۔ یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر دعا پوری ہو جاتی ہے، تو تم اس میں اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگ لیا کرو۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے برا؟ وہ گھڑی کون سی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ وہ گھڑی ہے جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے دوران جو وقت ہے، یہ وقت ہے قبولیت کا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے کسی کام اور نہ کوئی کام کیا کرو، مغرب سے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ کے یہ مانگ کے اللہ سے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرا لیا کرو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ یہ ہے، یہ اللہ سے مسئلے حل کرانے کا یہ ہے وقت، یہ ہے دعا کے الفاظ، یہ ہے۔ اب کہتے ہیں اب سورہ فاتحہ میں کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ سورہ فاتحہ میں صرف Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.